جو رانی پور والا واقعہ تھا اس میں میں خود گئی ہوں، اور پھر میں سکھر کئی دن ٹھہری، اور میں نے کوئی ایسا علاقہ نہیں چھوڑا جہاں پہ فورس کنورژنس کے جو واقعات ہو رہے تھے، آنر کلنگز کے واقعات ہو رہے تھے، تشدد کے واقعات، عورتوں کے اوپر مار پیٹ، چھوٹی عمر کی شادیاں. لیکن جو فاطمہ کے اسکول کا میں نے حال دیکھا، اس کو لا کے ایجوکیشن منسٹری کو رپورٹ کرنا پڑا. اسکول ہے ہی نہیں، گو سکولز ہیں سارے. بچوں کی تعلیم کا بہت بڑا ایشو ہے. اچھا دیکھیے، میں نے یہ سوچا کہ فاطمہ کے پاس میں پرسے کے لیے گئی جب اس کے والدین کے، تو میں نے یہ سوچا کہ اس کے اسکول کو اس کے نام پہ منسوب کر دیا گیا. تو میں نے کہا مجھے اسکول میں لے چلیں. جب میں اسکول میں گئی تو اب یقین کریں کہ نہ کھڑکی تھی، نہ دروازہ تھا، نہ فرنیچر تھا. اسکول کیا تھا؟ بس 2 کمرے کھڑے تھے، اس کے اندر کچھ نہیں تھا. اچھا. پھر اب اس کو فالو اپ ہم اس طرح کر رہے ہیں کہ گورنر سندھ نے ہم سے وعدہ کیا ہے. پھر ہم یونیسیف کو میں نے انگیج کیا ہے کہ اسکول کو ری فرنش کرے. پھر اس کے بعد ہم نے منسٹری آف ایجوکیشن سندھ کے پاس گئے ہیں. اچھا، ان کے پاس بہت ہائی ٹیک سسٹم تھا. انہوں نے ٹریس تو کر لیا ٹھیک ہے بیٹھے بیٹھے 2-2.5 گھنٹے کے بعد کہ یہ اسکول ہے، فاطمہ فریرو کلاس 3 کی طالب علم تھی، سب کچھ آ گیا. لیکن جو اسکول کا حال ہے، پرنسپل بھی ہے اور 3 ٹیچرز ہیں، لیکن جو اسکول کا حال تھا وہ تو میں دیکھ آئی تھی. تو ایک تو ہمیں اپنے پورے ایجوکیشن سسٹم کو ریویمپ کرنا پڑے گا. دیکھیے، ساؤتھ پنجاب میں جہاں وڈیراازم ہے، سندھ میں جہاں پیری فقیری، کس طرح پیر، مطلب اس چھوٹی سی بچی فاطمہ کو، 9 سال کی بچی کو 9 مہینے سے اوپر ہو گئے اور ماں باپ سے نہیں ملنے دیا گیا، اور کس پیسہ کیا دیا اس کو، اجرت کیا ملی، 6,000 روپے. تو اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری حویلی نہیں. لیکن آپ نے سندھ میں وزٹ کے دوران کیا دیکھا؟ آپ کو لگا کہ یہ اکیلی لڑکی نہیں تھی، اور بھی ابھی بھی حویلیوں میں خواتین جو ہے وہ بند ہیں، قید ہیں؟ ایسی بہت ساری اور حویلی ہیں سندھ میں، بہت ساری اور حویلی ہیں، بہت ساری بچیاں ہیں. فاطمہ کا کیس ہائی لائٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. سو وہاں کی رہنے والی جو رہائشی اس حویلی کی تھی وہ تو بچ گئی. ٹھیک ہے. لیکن یہ کیوں نہیں پروب ہو رہا کہ اس حویلی کے اندر جو قبرستان ہے اس میں اور کس کس کی لاش دفن ہے؟ اچھا. اور پھر صرف یہ ایک واقعہ نہیں ہے، بہت سارے اور واقعات ہیں. دیکھیے، جو ابھی آپریشن ہو رہا ہے کچے کا، اس میں بہت ساری ہماری کڈنیپ بچیاں ہیں جو ڈاکو یہاں سے اغوا کر کے کچے میں لے جاتے ہیں. جی. پولیس بے بس ہے کیونکہ پولیس کے پاس وہ اکوپمنٹ ہی نہیں ہے. میں جگہ جگہ ایس ایس پی حضرات سے، ڈی آئی جی سے، ہر ایک سے مل. اب ان سے یہی ریکویسٹ میں نے کی کہ کم از کم اور کچھ نہیں تو اپنی ہیلپ لائن سروسز بہتر کر دیں. اور جب یہ عورتیں مظلوم آپ کے پاس آتی ہیں تو ان کی ایف آئی آریں کاٹ لیں. لیکن یہ والا مسئلہ آپ سمجھتی ہیں کہ صرف سندھ میں ہے، یا بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب میں بھی اس طرح کے ہیں؟ دیکھیے، پنجاب میں زیادہ جو ایشو ہے وہ ساؤتھ میں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اور سندھ میں بھی انٹیریئر میں ہے. اگر آپ کراچی آئیں تو اٹ از اے ٹوٹل ڈسکنیکٹ. جی. ایک اور دنیا ہے. لگتا ہے کہ کراچی اور وہ والا علاقہ جو کشمور کا ہے فار ایگزامپل، یا مٹی کا ہے، وہ عورت اور کراچی کی عورت میں کوئی موازنہ ہی نہیں ہے نا. تو میں تو ایک سمجھتی اتنی بے حسی ہے ہماری سیاسی جماعتوں کی کہ وہ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ان جاگیرداروں کو اور وڈیروں کو. کیوں ان کو سیاسی پناہ دیتے ہیں جب ان کو پتہ ہے ایک ایشو ہائی لائٹ ہو گیا؟ اب وہاں کا ایک مشہور شخص ہے جس کا سب کو پتہ ہے کہ اس کی حویلی میں فورس کنورژن کے بعد جوڑوں کو رکھا جاتا ہے. کیوں نہیں اس کو آج تک گرفتار کیا گیا؟ وہ کسی جماعت کے ایم این اے بھی رہے. اب حالات دیکھیے، سب کو پتہ، آپ کو بھی پتہ ہے.